محترم سامعین حاضرین پردنشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئی آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبت سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2-3 شعر تضمین کے ساتھ سماعت کر لیں۔ پہلی بار میں اس کلام کو تضمین کے حد پڑھنے جا رہا ہوں، تو آپ کو اگر یاد ہو تو آپ بھی میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ تضمین کے اشعار اگرچہ یاد نہ ہوں لیکن یہ کلام رضا ہے تو امید ہے کہ کلام تو ضرور یاد ہوگا۔ غم سے چھٹکارے کو کافی ہے حوالہ تیرا، غم سے چھٹکارے کو کافی ہے حوالہ تیرا، بزم عالم میں ہے موجود اجالا تیرا، سارے ولیوں میں ہوا رتبہ نرالا تیرا، واغ کیا جو واغ کیا مرتبہ غاث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور نور سرکار سے معمور ہے سینہ تیرا، روئے و شمس کا صدقہ رخ زیبا تیرا، زلف واللیل سے مہکا ہے عمامہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا
تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ حضرات اس کلام کے جو اشعار ہے جو تضمین کے ہیں اس کے جو لہجہ ہے وہ تھوڑی تسلسل میں 19-20 ہو رہا ہے، آپ لوگ توجہ دیں انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ غازہ عشق سے چہرے ہیں نکھارے جاتے، سخت حالات میں بے شک ہیں سوارے جاتے، دست امداد الگ سے ہے اتارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پتا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پتا تیرا۔ اور اس میں سرکار دو عالم ہے وظیفہ تیرا، قلب مردہ کو جلا دیتا ہے خطبہ تیرا، اس میں سرکار دو عالم ہے وظیفہ تیرا، قلب مردہ کو جلا دیتا ہے خطبہ تیرا، جب تو بے خوف و خطر رہتا ہے شیدا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں گوتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں گوتا تیرا۔ اور آواز میری آج بیٹھی ہوئی ہے مگر آپ لوگ ساتھ دیں، تیری نسبت کے توسل رہوں غم سے آزاد، تیری نسبت کے توسل رہوں غم سے آزاد، خانہ دل میں مسرت کا چمن ہو آباد، ہر مصیبت میں وہ کرتے رہے میری امداد، میری قسمت کے قسم کھائے سگانے بغداد، میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں بھی
دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اور بحر کے ساتھ مقطع سمجھ گا، بحر کے ساتھ کیا کی جیے مصرع تقتی، تاکہ گوہر ہوں خیالات کے ایوان وسیع، جمع فہرست مناقب میں ہوں سرمایہ وقی، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظر میں رفیع، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظر میں رفیع، چل لکھا لا سنا خانوں میں چہرہ تیرا، چل لکھا لا سنا خانوں میں چہرہ تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اور درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں، ہم پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، 5 نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں، اس کے تعلق سے جو ہے فرمائش آئی ہے، تو اب وہ دیکھتے ہیں کہ اب اس کے کچھ اشعار اگر مل جاتے ہیں تو انشاءاللہ الرحمن ضرور بالضرور جو ہے اس کو پڑھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ سبھی حضرات شور و گل نہ کریں، بچے بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھے، سنجیدگی اور متانت کے ساتھ بیٹھے۔ وہ اشعار نہیں مل پا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ جو ہے اس کو ہم آگے کنورٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وابنہ الکریم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھے ہیں، لوگ جڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ جڑیں گے۔ غوث کی محفل ہے، غوث جب چاہتے ہیں تو بلا لیتے ہیں۔ غوث پاک خود فرماتے کہ کوئی اس وقت تک میرا نام
نہیں لے سکتا جب تک کہ میں نہ چاہوں۔ اب آپ یہاں پر آئے غوث غوث کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ غوث کی چاہت ہے۔ غوث بھی چاہ رہے ہیں کہ میرا یہ غلام میرا نام لے، اس لیے آپ غوث پاک کی محفل میں حاضر آئے ہیں۔ وہ شاعر نے کہا نا کہ نہیں ہے زاد سفر پاس جن غلاموں کے، نہیں ہے زاد سفر پاس جن غلاموں کے، انہیں بھی در پہ بلانا حضور جانتے ہیں۔ انہیں بھی در پہ بلانا حضور جانتے ہیں۔ شاعر نے کہا کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ غوث پاک کا ذکر صرف انسان جنات بھی کرتے ہیں۔ غوث پاک کا مقام مرتبہ اتنا بلند و بالا، اتنا بلند و بالا کہ اپنے تو اپنے پرائے بھی میرے غوث کی تعریف کرتے، سبحان اللہ۔ ایک محدث گزرا ہے، ایک عالم گزرے ہیں ان لوگوں کے جن کو ابن تیمیہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ابن تیمیہ۔ یہ اولیاء اللہ کا دشمن، مزارات کا دشمن، ان کی کتابوں میں ساری یہی چیزیں ملیں گی آپ کو۔ شوشہ چھوڑنا، آپس میں کنٹروورسی پیدا کرانا، جھگڑا پیدا کرانا، ان کا کام ہے بس۔ آپس میں مسلمانوں کو لڑانا، یہ ان کا کام ہے۔ تو ابن تیمیہ بہت بڑا مولوی گزرا ہے ان کا، ہر ولی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اس کی ٹپڑی رہی ہے، لیکن جب غوث اعظم کی بات آئی تو اس نے لکھا اپنی کتاب میں، جس طرح چاند سورج کی روشنی اور چمک کے حوالے سے ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، اسی طرح غوث پاک کے عبد القادر جیلانی کی کرامتوں کے حوالے سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ یہ جملے کن کے ہیں؟ ان کے ہیں، یہ جملے پرایوں کے ہیں۔ یعنی وہ بھی اعتراف کرتا ہے کہ غوث کا مقام، عبد القادر جیلانی کا مقام اولیاء اللہ میں بہت بلند و بالا ہے۔ غوث پاک کا مقام اولیاء اللہ میں بہت بلند و بالا ہے۔ اور میرے غوث، اللہ اکبر، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی محقق الاطلاق جن کو کہا جاتا ہے، جن کو ہر مکاتب فکر کے لوگ مانتے ہیں، ہر کوئی مانتا ہے، تبلیغی بھی، دیوبندی بھی، سنی بھی، سبھی مانتے ہیں۔ یہ وہ محدث ہیں کہ جو مدینے میں رہا کرتے تھے۔ کہاں رہتے تھے؟ مدینے میں رہتے تھے۔ سرکار کے مزار مقدس سے آواز آئی کہ اے عبدالحق، اب تم چلے جاؤ ہند کی سرزمین پر اور وہاں جا کر کے میرے دین کی تبلیغ کرو۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس کو مصطفیٰ کریم دین کی اشاعت کے لیے چن لے، وہ کتنا مقدس انسان ہوگا، وہ کتنا معتبر انسان ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ عبدالحق، اب تم چلے جاؤ ہند کی سرزمین پر اور جا کر کے وہاں پہ دین کی تبلیغ کرو۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے عرض کرتے، سرکار میں وہاں جاؤں گا میرا دل نہیں لگے گا، آپ کے در کو میں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ عاشق کا کام یہ ہوتا ہے، عاشق کو اپنے محبوب کے بغیر چین کہاں ملتا ہے؟ عاشق کو اپنے محبوب کے بغیر چین کہاں ملتا ہے؟ وہ تو چاہتا ہے کہ ہمیشہ محبوب کے جلووں میں رہا جائے۔ اور پھر محبت ہوئی ہے تو دنیا دار سے نہیں، مدینے کے تاجدار سے ہوئی ہے۔ محبت تو ان سے ہوئی ہے کہ جن کے تعلق سے فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری دنیا محبت کرے اور اللہ تعالیٰ محبوب اعظم سے محبت فرمائے۔ سرکار فرماتے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔
خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اب ان کی محبت کی کیا کہنے، سبحان اللہ، ان سے جو بھی محبت کیا وہ کامیاب ہوتا چلا گیا، جو بھی محبت کیا۔ اچھا رہی بات محبت کی، اب وسیلے میں آ جائیں تو جن کو بھی جو کچھ ملا وہ نبی کے وسیلے سے ملا، سبحان اللہ۔ آدم کی توبہ قبول ہوئی نبی کے وسیلے سے، نوح کی کشتی جا کر کے جودی پہاڑ پہ ٹھہری مصطفیٰ کریم کے وسیلے سے، ابراہیم علیہ السلام نار نمرود سے باہر آئے، نار گلے گلزار بن گئی مصطفیٰ کے وسیلے سے، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، منہ میں آنکھوں میں پٹی باندھ دی گئی، لیکن بچایا خدا نے مصطفیٰ کے وسیلے میں، مصطفیٰ نے بچایا، اللہ نے بچایا مصطفیٰ کے وسیلے میں۔ یوسف علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالا گیا، نکالا گیا مصطفیٰ کے وسیلے میں، جیل میں ڈالا گیا، نکلے مصطفیٰ کے وسیلے میں، یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی لوٹی مصطفیٰ کے وسیلے میں۔ آپ جن کو دیکھ لے، ہر ایک کے معاملے کو دیکھ لے، وہ سارا کا سارا عقدہ حل ہوا ہے مصطفیٰ کریم کے وسیلے سے، مصطفیٰ کریم کے وسیلے سے۔ آدم علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا، 300 سال تک روتے رہے، گریہ وزاری کرتے رہے، لیکن توبہ قبول نہ ہوئی۔ اچانک خیال آیا، جب میں جنت میں تھا تو جنت کے در و دیوار پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پتوں پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نوروں کے پیشانے پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پکار اٹھتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا لیا ہے، اس نام کی برکت سے میری توبہ قبول فرما۔ ادھر دعا ہوتی ہے، ادھر دعا باب اجابت سے ٹکراتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا، نار نمرود میں ڈالا گیا۔ جب ڈالا جا رہا ہے تو بالکل ایک دم اطمینان، چین، سکون، قرار سے بیٹھے ہیں۔ اگر کسی آدمی کو ہاتھ پاؤں باندھ کے آگ کے قریب لے جائے تو ڈر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خوف ذرا سی آئیں گی یا نہیں آئیں گی؟ مگر ابراہیم علیہ السلام ہے، ہاتھ پاؤں باندھے گئے، اللہ اکبر، منجنیق پر بٹھایا گیا ہے۔ آگ اتنا بڑا کہ وہ اتنی بڑی آگ کہ وہ آگ آسمانوں سے بات کر رہی ہے، اتنا زبردست طریقے سے آگ روشن کیا گیا ہے، ہاتھ پاؤں باندھ کر کے منجنیق پہ ڈالا گیا ہے، اور اب منجنیق سے پھینکا جا رہا ہے آگ کے اندر۔ جبرائیل آ گئے، کہا اے اللہ کے مقدس نبی، اے خلیل، اگر کوئی حاجت ہو تو مجھ سے بیان کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، مجھے تم سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا، جبرائیل امین کہتے ہیں اے اللہ کے مقدس نبی، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر دیجئے، دعا کر دیجئے نا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، آگ میں جاتا ہے اس کا خلیل، میں اس سے کیا کہوں، اسے پتا ہے وہ جس حال میں رکھے میں راضی ہوں۔ اللہ علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی آگ کے قریب جائے، پانی میں ڈوبنے کے قریب جائے، اوپر سے گرنے کا معاملہ ہو، دل میں خوف آ جاتی ہے، تھوڑی تکلیف آ جاتی ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام ہے، ہاتھ بھی بندے ہوئے ہیں، پاؤں بھی بندہ ہوا ہے، اور آپ کو منجنیق پر ڈال کر کے آگ میں پھینکا جا رہا ہے، آگ کے قریب جا رہے ہیں، فرشتہ آ رہا ہے، کوئی حاجت ہو تو بیان کیجئے، ابھی اس آگ کو بجھا دو، کوئی حاجت ہو تو بیان کیجئے، اسے ابھی اڑا دو، کوئی حاجت ہو تو بیان کیجئے۔ آپ کہتے ہیں مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں، تو کہا پھر اللہ سے کہیے، کہا میرا رب جانتا ہے۔ اتنے اطمینان علماء فرماتے ہیں آگ کے قریب پہنچ کر کے بھی اتنا اطمینان وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ میری پشت میں ابھی نور محمدی جلوہ گر ہے، اور جب تک میری پشت میں نور محمدی ہو مجھے دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی جلا نہیں سکتی، مجھے دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی۔ اس لیے اطمینان سے ہیں، اور جیسی آگ میں جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے حق میں۔ جب اللہ نے یہ کہا تھا اے آگ سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے حق میں، تو مورخین لکھتے ہیں کہ ایسا آگ ایسی ٹھنڈی
دنیا کا انسان آگ سے فائدہ حاصل نہ کر سکا، آگ سے فائدہ حاصل نہ کر سکا۔ عالم یہ ہو گیا جن لکڑیوں کو کاٹ کاٹ کے ڈالا گیا تھا آگ کو بھڑکانے کے لیے، وہی لکڑیاں پیڑ کی شکل اختیار کر گئی، اس میں پتے لگ گئے، اس میں پھول لگ گئے، اس میں جو ہے چڑیا آ گئی۔ اب حال یہ ہے کہ جو ہے آگ بالکل آسمان سے بات کر رہی تھی، اب اس آگ کا عالم یہ، آگ کے بیچ میں ایسا لگ رہا ہے جیسے پارک بن چکا ہے، چڑیا چہچہا رہی ہے، پھول خوشبو دے رہا ہے۔ حال یہ ہے اب فرعون کی بیٹی اوپر سے دیکھ رہی ہے تو کہہ رہی ہے یہ جس کو آگ میں ڈالا گیا ہے یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ اللہ کا خاص ہے، یہ تو وہ آگ ہے کہ اس آگ کے اوپر سے اگر پرندہ اڑ کر جائے تو جل کر خاکستر ہو جائے، مگر یہ کون سا بندہ ہے آگ میں ڈالا گیا ہے، آگ گلے گلزار ہو گئی ہے، آگ گلے گلزار ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آ رہے ہیں، پشت پر نبی، پشت میں نبی کا نور ہے، پتہ چلا آگ سے باہر آ رہے ہیں، نبی کے وسیلے سے آ رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے ڈالا گیا ہے، چھری کو پتھر پر ڈالتے ہیں، مارتے ہیں تو پتھر کے 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، مگر اسی چھری کو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے نرم و نازک گلے پہ چلانا چاہتے ہیں، لیکن گلا کٹنے کا نام نہیں لیتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے چھری میرے بیٹے کا نرم و نازک گلا ہے اور ایک طرف پتھر ہے، اس پتھر سے زیادہ سخت تو میرے بیٹے کا گلا نہیں ہے، لیکن بتا تو صحیح کہ تو پتھر کو کاٹ رہی ہے، اسماعیل کے گلے کو کاٹ نہیں رہی ہے، تو پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے رہی ہے، اسماعیل کے گلے کو نہیں کاٹ رہی ہے، ایک طرف پتھر ہے، ایک طرف میرے بیٹے کا نازنین حلقوم ہے، پتھر کو کاٹ رہی ہے لیکن میرے بیٹے کے گلے کو کاٹ نہیں رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو چھری بزبان حال کہتی ہے اے اللہ کے مقدس نبی آپ مجھے کاٹنے کا حکم دیتے ہیں مگر خدائے وحدہ لا شریک مجھے کاٹنے سے منع فرما رہا ہے۔ رب کی مسجد کچھ اور ہے، نور محمدی، نور محمدی ابراہیم سے اسماعیل کے پشت میں آ چکا ہے اور اسماعیل کے ذریعے سے مصطفیٰ کا ورود مسعود ہونا ہے، مصطفیٰ کے ذریعے سے مصطفیٰ کو دنیا میں آنا ہے۔ اگر اسماعیل ذبح ہو جائیں گے تو مصطفیٰ کیسے آئیں گے؟ پتہ چلا چھری کاٹ نہیں رہی ہے، گلا کٹ نہیں رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کے مقدس نبی کے نور کی بدولت سے اسماعیل علیہ السلام چھری کے کٹنے سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ آدم کی توبہ قبول ہوئی سرکار کے وسیلے سے، نوح کی کشتی ٹھہری سرکار کے وسیلے سے، زکریا کی دعائیں قبول ہوئی سرکار کے وسیلے سے، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں تو معلوم چلے گا ابراہیم آگ سے نکلے سرکار کی وجہ سے، اسماعیل ذبح ہونے سے بچے سرکار کی وجہ سے، یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر آئے سرکار کی وجہ سے، مصر کی بادشاہت ملی سرکار کی وجہ سے، یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی مصطفیٰ کے وسیلے سے۔ آپ جن کو دیکھ لیں ہر ایک کو بھی جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ بھی ان کے اندر جو ہے باتیں آئی ہیں زمانے کے اعتبار سے، وہ سارا کا سارا مصطفیٰ کے وسیلے سے۔ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کو نہ بناتا، نہ زمین بناتا، نہ آسمان کو پیدا کرتا، نہ چاند و سورج ہوتے، نہ ستارے ہوتے، نہ سیارے ہوتے۔ پتہ چلا سارا کا سارا مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے، سارا کا سارا مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے۔ اللہ آگے بڑھے، میں سرکار کی بات بہت لمبی ہو گئی، بات آ گئی تو میں بات بتا دیا، بات بڑی لمبی ہو گئی، بات کرنی ہے غوث اعظم کے حوالے سے۔ اللہ کا سبحان اللہ، میرے غوث کی کیا شان ہے۔ بات چل رہی تھی ہمارے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے حوالے سے، میرا ذہن ابھی وہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کہیں اور چلا جاؤں گا، جب تک سمجھاؤں گا نہیں جاؤں گا نہیں، اس لیے کہ سنی جب بولتا ہے تو دب کے نہیں بولتا، دبا کے بولتا ہے، کان میں نہیں بولتا، میدان میں بولتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے ہم حق پر ہیں۔ جب بولتے ہیں تو ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے ہیں، جب بولتے ہیں تو ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو سرکار سے محبت ہے، بڑا پیار ہے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دربار جانے کا دل نہیں کرتا، آپ کے دربار جانے کا دل نہیں کرتا۔ آقا فرماتے عبدالحق چلے جاؤ ہندوستان کی سرزمین پر، جب بھی تمہیں میری یاد آئے، جب بھی تمہیں میرا خیال آئے، نظریں جھکا لینا، گردن جھکا لینا، جیسے ہی نظریں جھکے گی
میرا دیدار ہوتا نظر آئے گا، ادھر نظریں جھکیں گی ادھر دیدار ہوتا چلا جائے گا۔ وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں اولیاء اکرام میں میرے غوث کا وہ مقام مرتبہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام جن کو بھی جو بھی ولایت ملنی ہے وہ غوث اعظم کے دربار سے ملنی ہے، وہ غوث اعظم کے در سے ملنی ہے۔ یہ میرے غوث کی شان اور مرتبہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب میرے غوث کا مقام سبحان اللہ، میرے غوث کی شان سبحان اللہ۔ ایک بات اور عرض کر دوں پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، ہے نا؟ آج سنیں گے انشاءاللہ، آج جی بھر کے سنیں گے انشاءاللہ، آخری ہے نا؟ 11 بجے تک چلے گا انشاءاللہ، 12 بجے تک چلے گا انشاءاللہ، جب تک آپ سنیں گے بندہ ضرور سنائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے۔ آپ مزے میں ہیں تو ہم بھی مزے میں ہیں، ہے نا؟ شاعر کہتا ہے کہ صحرا میں رہ کے قیس زیادہ مزے میں ہے، صحرا میں رہ کے قیس زیادہ مزے میں ہے، دنیا سمجھ رہی ہے کہ لیلا مزے میں ہے۔ صحرا میں رہ کے قیس زیادہ مزے میں ہے، دنیا سمجھ رہی ہے کہ لیلا مزے میں ہے، اور پردیس میں آ کے ہم برباد ہو گئے، ماں سب سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا مزے میں ہے، ماں سب سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا مزے میں ہے۔ ہوتا نا گھر کا حال، بیٹا باہر گئے تو اب امی میرا بیٹا بہت کما رہا ہوگا، مجھے دے نہیں رہا ہے، سسرال میں سارا دے رہا ہے، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ میرا بیٹا جب تک تھا شادی نہیں ہوئی تھی کنوارا تھا، سب لالا کے ماں کو باپ کو دے رہا تھا، اب شادی ہو گئی اب سارا سسرال کو ٹرانسفر کر رہا ہے، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ اگر بیچارہ اپنی بیوی کو لے کر ذرا کہیں گیا، گھمانے لے گیا ہوگا، کھلا رہا پلا رہا ہوگا، کوئی دلا رہا ہوگا، ہو گئی گھر میں نندیں ہے نہیں، ساس جٹھانی دیورانی جتنی رانی ہیں ان کے الگ الگ کارنامے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بابا اپنی بیوی کو لے گیا، کسی دوسری لڑکی کو تو لے کے نہیں گیا نا، اب بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق بھی نہ کرے بندہ، کہیں گھومنے بھی نہ جائے، ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آج ہمارے گھروں میں جہاں غلطی بہو کی ہے تو وہاں غلطی ساس کی بھی ہے۔ تمہارا بیٹا تمہاری بہو کے ساتھ جا رہا ہے، شکر مناؤ، کسی غیر کے ساتھ نہیں جا رہا ہے، مگر وہ تو میں شروع ہے، وہ جو ہے تو میں وہ شروع رہتا، وہ گئی، وہ کہاں گئی، کیسے گئی، روزانہ ہفتے میں 3 بار گھمانے جا رہا ہے وہ، مطلب وہ چاہتی نہیں کہ بیٹا بہو خوش رہے، ان کے اندر دراریں رہے تاکہ میرا بیٹا میری طرف آئے، اور اس کے لیے تعویذ پہ تعویذ، حضرت میری بہو نہیں سن رہی، اس جیسے آئی کون سی تعویذ کی ہے کہ میرا بیٹا دکھتا ہی نہیں میری طرف، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ وہ بیچارہ ایک انار 100 بیمار، بہو کہہ رہی میرے پلے، بیوی کہہ رہی میرے پلو سے بندہ رہے، ماں کہہ رہی کہ میرے قریب رہے، وہ کرے تو کرے کیا؟ غلط بول رہا ہوں میں؟ صحیح بول رہا ہوں نا؟ اب وہ بیچارہ نہ ماں کو کچھ بول سکتا نہ بیوی کو کچھ بول سکتا، ماں کو بولے گا تو تیرے پر نکل آئے، بیوی کو بولے گا تو ہاں تم تو اپنی ماں کی بولیں گے نا برابر، میری تم کچھ نہیں سنیں گے، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے بھائی؟ غلط بول رہا ہوں میں؟ تو میں گزارش کروں گا ساسوں سے کہ آپ اپنی بہو کا خیال رکھیں، اسے اپنی بیٹی سمجھیں، ایک بات یہ سمجھیں کہ ایک لڑکی اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے آپ کے گھر آ رہی ہے تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے نا، کچھ خیال رکھیں، اس کی دیکھ ریکھ کریں، وہ چھوڑیے اس کو، آپ لوگ توجہ ادھر دیجیے، آپ لوگ جوڑیے کرتا رہیں گے اپنا کام۔ میری بات اچھی لگ رہی ہے کہ بند کر دوں میں؟ یہ بات بہت پسند آتی ہے نہیں؟ اور عورتیں سوچتی ہیں ہاں آج حضرت برابر بول رہے آج، اتنے دن سے کچھ نہیں بولے، آج بول رہے ہیں، ہمارے بارے بول رہے ہیں، ہمارے بارے بول رہے ہیں آج، تو آج حال یہ ہو گیا ہے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ جب وہ آ رہی ہے تو اس کا خیال کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اگر وہ آپ کے بیٹے کے ساتھ خوش رہی تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ آپ دیکھیں دوسرے گھروں میں جیسے ہی وہ آئی بیٹا بہو میں لیٹ، روزانہ ٹکر، نہیں چل رہا ہے، نہیں چل رہا ہے، یہ اس کا منہ دیکھنا نہیں چاہتی، وہ اس کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا، چائے بھی مانگ رہا ہے بندہ تو ماں چائے کا لے لے کیا، شادی کس لیے کیا تو؟
شادی کس لیے کیا بھائی؟ اب بھی ماں کو تکلیف دیا تو شادی کر کے فائدہ کیا ہے؟ ابھی وہ کرے کیا؟ وہ آتے ہی شروع ہو جاتی ہے. تو سب کے اندر تھوڑی تھوڑی کمی ہے، اس کی اصلاح کی جائے، ہے نا. ساس بھی سمجھے کہ میری بہو نہیں میری بیٹی ہے، وہ آنے والی دلہن بھی سمجھے کہ یہ میری ساس نہیں میری ماں ہے، تو انشاءاللہ گھر کا ماحول بہتر ہو جائے گا، ہے نا. ساری چیزیں سب میں تھوڑی تھوڑی کمی رہتی ہے، تھوڑا ہم سمجھے تھوڑا آپ سمجھے تو انشاءاللہ معاشرہ ماحول اچھا ہو سکتا ہے. خیر، بات آئی کہاں سے کہاں چلی گئی. میں عرض کر رہا تھا میرے غوث کی شان، سبحان اللہ. سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت عمر فاروق اعظم کو اپنا جبہ دیا، ہے نا. سنیں نا واقعہ. اور جبہ دے کر کے بولے کہ قرن چلے جاؤ اور وہاں پر میرا ایک عاشق ہے، ان کو میرا یہ جبہ دے دینا، ہے نا. ان کو میرا یہ جبہ دے دینا اور میرا سلام کہہ دینا. سبحان اللہ. ویسے قرنی صحابی نہیں ہے، تابعی ہے. سرکار کے زمانے میں ہو کر کے سرکار سے ملنے نہیں آئے. سرکار کے زمانے میں ہو کر کے یہاں ایک بات بہت زیادہ دماغ میں اترنے والی بات ہے. سرکار کے زمانے میں رہ کر کے بھی سرکار کے دیدار سے مشرف نہ ہوئے. کس لیے؟ اپنی بوڑھی ماں کے لیے. کن کے لیے؟ اپنی بوڑھی ماں کے لیے. آج ہمارا حال یہ ہے نوجوانوں کا کہ پیر صاحب آ جائیں، پیچھے ایسے ہاتھ بند کے جوتی یہاں لے کر کے سر میں لے کر کے ایسے گھوم رہے ہیں کہ باپ رے باپ، اس سے بڑا چاہنے والا کوئی نہیں ہے. اب ماں کری بیٹا ذرا یہ کام کر دے، میں آ رہا بھی، مجھے اب یار حضرت سے ملنے جا رہا، پیر صاحب سے ملنے جا رہا میں. ماں کی بات کو ٹھوکر اڑا دیتے ہیں. ویسے کرنی کن سے ملاقات نہیں گئے؟ ان سے جو سید الانبیاء ہیں، جن کے چہرے کو دیکھنا، جن کے چہرے کو ایمان کی حالت میں دیکھنا صحابی ہونے کی دلیل ہے. اور صحابی کون ہے آپ کو پتا ہے؟ صحابی کون ہے آپ کو پتا ہے؟ کوئی ولی، قطب، ابدال، اغواث، اوتاد کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے، کسی صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. کسی صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ صحابہ اکرام جب جنگ میں جاتے تھے، ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں سے جو گرد و غبار اڑتا تھا وہ گھوڑے کے ناک میں پہنچتا تھا. اس گھوڑے کے ناک میں گرد و غبار پہنچتا ہے، اس کی طرح بھی کوئی ولی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. ابھی ادھر بعد میں پڑھے، یعنی وہ مقام ادھر رکھ دیں، یعنی جو ہے وہ مقام مرتبہ صحابہ کا ہے. ایک سمجھانے کے لیے بات دی گئی ہے، وہ مقام مرتبہ صحابہ کا ہے، کیونکہ صحابہ نے ایمان کی حالت میں ایمان کی نگاہ سے مصطفیٰ کریم کے چہرے کو دیکھ لیا. اگر ویسے کرنی جاتے دیکھ لیتے، کتنا دن لگتا؟ 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن مہینہ دیکھ لیتے، زندگی میں ایک بار ایمان کی حالت میں صحابی ہو جاتے. سبحان اللہ. مگر ماں کی محبت، حالانکہ سرکار سے بہت عقیدت، سرکار سے بہت محبت، لیکن اتنی محبت ہونے کے باوجود اپنی ماں کو چھوڑ کر سرکار کی بارگاہ میں نہیں گئے. آج میں نوجوانوں کو، ہمارے دعوت فکر سے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، میرے دوست، آج آپ ماں کی بات کو ٹال دیتے ہیں، باپ کی بات کو ٹال دیتے ہیں اور پیر صاحب کے پیچھے بھاگے جاتے ہیں. کیا یہ قبول ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ درست ہے؟ پیر صاحب کے حوالے سے قرآن میں نہیں آیا کہ پیر صاحب کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، پیر صاحب کو کچھ بھی بول دیں گے، نہیں بھاگیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے. نہیں آیا، لیکن ماں باپ کے حوالے سے آیا. آپ بتائیں کتنی بڑی بات ہے، سوچنے والی بات ہے. جو کرنا چاہیے، میں نہیں کہتا کہ پیر صاحب کے پیچھے مت جاؤ، جانا چاہیے، ان سے دعائیں لینی چاہیے، مگر ان سے پہلے آپ کے ماں باپ ہیں.
ان سے پہلے ماں باپ ہیں، ان کی دعائیں لیجئے، اس لیے کہ ماں اگر دعا کر دے تو سمجھو کہ بیڑا پار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک واقعہ یاد آگا، سن لیے پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار دعا کی، مولا جنت میں جو میرا ساتھی میرا دوست ہوگا ان کے بارے بتا دے، کون میرا ساتھی ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ فلاں گاؤں میں ایک شخص ہے، قصائی ہے، قریشی قصائی ہے، جانور کو ذبح کر کے گوشت بیچتا ہے، وہ تیرا ساتھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سوچتے ہیں میں اللہ کا نبی اور جنت میں میرا ساتھی قصائی، جنت میں میرا ساتھی قصائی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام صرف اللہ کے نبی نہیں، اللہ کے نبیوں میں جو اونچا مقام رکھتے ہیں وہ 5 انبیاء ہیں۔ کتنے انبیاء ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور سب سے افضل ہمارے نبی کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ اولو العزم انبیاء جنہیں کہا گیا ہے، ان میں نام، ان میں شمار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ وہ کہتے ہیں جنت میں میرا ساتھی قصائی ہے، خیال آئے کہ چلو ان سے ملتے ہیں، چلے 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 اپنے گھر سے نکلے ان سے ملنے کے لیے، ان سے ملنے کے نکلے۔ جب ان کے گھر پہنچے، دکان میں تھا، وہ گوشت کاٹ رہا تھا، آپ بیٹھ گئے، دیکھیں اس کا عمل کیا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک دکان میں رہا، کوئی عمل نہیں۔ شام ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کا مہمان ہوں، کہا چلیے میرے ساتھ گھر گیا۔ ایک بوڑھی ماں تھی گھر میں، ایک بوڑھی ماں تھی۔ گھر جانے کے بعد اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا، گوشت نرم پکایا، پکانے کے بعد کہا میں معذرت چاہتا ہوں، پہلے میری ماں کو کھلاتا ہوں پھر میں کھاتا ہوں، پہلے میری ماں کو کھلاتا ہوں پھر میں کھاتا ہوں۔ گوشت خود سے پکایا، نرم کر کے پکایا اور اپنی ماں کو کھلانا شروع کیا۔ ماں کو کھلا دیا، کھلانے کے بعد آیا موسیٰ علیہ السلام اور دونوں ساتھ میں کھانا کھایا۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے کہ صبح تک شام تک دکان میں بیٹھا رہا، کچھ عمل کیا نہیں، گھر میں بھی آیا کچھ عمل کیا نہیں، کھانا کھا رہا، شاید کھانا کھانا کچھ نمازیں پڑھے گا، کچھ ذکر و اذکار کرے گا، کھانا کھانے کے بعد فرض نماز پڑھا اور سو گیا، فرض نماز پڑھا اور سو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی آرام کرنے لگے۔ رات کے وقت موسیٰ علیہ السلام اٹھے، تہجد کے لیے، نماز کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے اٹھے۔ جب اٹھے تو کیا دیکھا کہ وہ بوڑھی ماں جس کا وہ بیٹا تھا، رات میں اپنے ہاتھ کو بلند کی ہے اور کہہ رہی ہے کہ مولا میرے بیٹے کا حشر جنت میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرنا ہے، میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا دوست رفیق بنانا، جنت میں میرا بیٹا موسیٰ کے ساتھ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے یہ جو جنت میں میرے ساتھ ہوگا اس کے یہ اعمال نمازوں کی وجہ سے نہیں بلکہ بوڑھی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے، بوڑھی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ آج گھر میں ماں بیمار ہے مگر بیٹا جا رہا ہے تاش کھیلنے کے لیے، ماں گھر میں بیمار ہے، بیٹا اجمیر جا رہا ہے خواجہ کے دربار میں چادر چڑھانے کے لیے۔ ماں کپڑے کی ضرورت ہے، مزار پھر رہا چادر چڑھائے۔ بابو تمہارے چادر کی مزار کو ضرورت نہیں ہے، صاحب مزار کو ٹھنڈ نہیں لگتی، تمہارے اس چادر کی ضرورت تمہاری ماں کو ہے، تمہارے باپ کو ہے۔ اگر تم نے یہاں وہ چادر پیش کیا، یہاں وہ کپڑے پیش کیے تو ماں بھی خوش، صاحب مزار بھی خوش اور اللہ تعالیٰ بھی تم سے راضی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نوجوانوں؟ ہاں، یہ سب بات جلدی سننے میں آتی نہیں آپ لوگ، اس لیے آج کل معاملہ بھی ایسا ہو گیا، تقریر جو موضوع دیا اس پہ کی جاتی ہے اور بات آ رہی ہے تو میں بیان کر دے رہا ہوں۔ اس لیے نوجوان دوستوں ساتھیوں، میں نہیں کہتا کہ آپ پیروں کے پیچھے نہ جاؤ، ان سے دعائیں بھی لو مگر پہلے اپنے ماں باپ سے دعائیں لو، پہلے اپنے ماں باپ کی قدر کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو، ہر لمحہ ان کے جو بھی سوال ہو، جو بھی کام ہو ان کے تیار ہو جاؤ۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا نا، آپ کو کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
پھر بات آگے بڑھ گئی، بات چل رہی تھی ہماری جو ہے حضرت اویس قرنی کے حوالے سے، ہے نا، بات یہ چل رہی تھی نا، حضرت اویس قرنی کی بارگاہ میں کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت عمر فاروق کو بھیجا اور کہا جاؤ ان سے میرا سلام کہنا، اس عاشق سے میرا سلام کہنا، اور میرا یہ جبہ ان کو دے دینا، اور کہنا کہ میری امت کے دعا فرما دیں، کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کر دیں۔ یہاں پر ٹھہر کر ایک بات اور، پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ انبیاء کی دعائیں قبول ہوتی ہے یا امت کی دعائیں قبول ہوتی ہے؟ نبی کی دعا باب اجابت سے پہلے ٹکراتی ہے یا پھر امتی کی؟ نبی کی نا، اور ہمارے آقا کی تو کیا بات ہی کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد۔ تو نبی کی دعا قبول ہے، جب نبی کی دعا قبول ہے تو پھر نبی نے امام الانبیاء نے اپنی امت کے لیے دعا اپنی امت ایک فرد کو کرنے کے لیے کہا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ یا رسول اللہ آپ ہی دعا فرما دیتے اپنی امت کے لیے، آپ ہی دعا فرما دیتے نا، آپ کی دعا باب اجابت سے ٹکراتی، آپ کی دعا قبول ہے، سرکار آپ ہی دعا فرما دیں۔ آپ کو اپنی ایک امت کے جو کہ صحابی بھی نہیں، ان کے پاس اپنے صحابہ کو بھیجنا اور ان سے کہلوانا کہ ان سے کہنا کہ میری امت نے دعا کر دے، ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ بتاؤ کیا ضرورت ہے؟ بتاؤ کیا ضرورت ہے؟ دراصل اولیاء کے مقام کو سمجھانا ہے۔ دراصل کیا ہے؟ نبی دعا کر دے بے شک دعا قبول ہے، نبی دعا کر دے دعا قبول ہے۔ مصطفیٰ کے تو کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ارے مصطفیٰ کریم دعا نہیں، صرف دل میں ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ قبلہ بدل دیتا ہے۔ نماز کے لیے کھڑے ہیں، پہلے ہمارا قبلہ کدھر تھا؟ مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف۔ نماز کے لیے کھڑے ہیں اور دل چاہ رہا ہے کہ قبلہ کعبہ ہو جائے، دل چاہ رہا ہے کہ قبلہ کعبہ ہو جائے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، سبحان اللہ، نازل فرمائی قرآن کی آیت، اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ قبلہ کعبہ ہو جائے، تو ہم نے آپ کے لیے قبلہ کعبہ بنا دیا ہے، سبحان اللہ۔ اور سرکار نماز میں کھڑے ہیں، اسی وقت منہ پھیر لیے، جیسے ہی منہ پھیرے پہلے قبلہ مسجد اقصی تھا، اب قبلہ کعبہ بن گیا، سبحان اللہ۔ تو مصطفیٰ کریم کو دعا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوئی، صرف ارادہ کیا تو قبلہ بدل گیا، صرف ارادہ کیا تو قبلہ بدل گیا، تھوک دیا تو کھارا پانی میٹھا ہو گیا، تھوک دے تو کھارا پانی میٹھا ہو جائے، اور سرکار اشارہ کر دے تو پیڑ چل کے آئے، سرکار گزرے تو پتھر نبی پر درود بھیجے، سلام بھیجے۔ جس نبی کی یہ شان ہو کہ ارادہ کرے دل چاہے تو فوراً وہی ہو جائے، اگر وہ نبی دعا کر دے تو کیا دعا قبول نہ ہوگی؟ جب دعا قبول ہوگی تو پھر ایک ولی سے دعا کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ولی سے دعا کرانے کی وجہ یہ ہے تاکہ انسانوں کو، مسلمانوں کو اللہ کے ولی کا مقام مرتبہ سمجھ میں آ جائے۔ اب یہ کپڑے جبہ لے کر کے گئے، سلام کیا اور مصطفیٰ کریم کا سلام پیش کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ سرکار کی امت پہ دعا فرما دیں۔ آپ نے سرکار کے جبے کو ایک روایت سر پہ رکھا یا پہن لیا یا سر پہ رکھا، جو بھی ہے، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، دعا کیے، بہت دیر تک دعا کیے اور فرمایا کہ آدھی امت کو اللہ تعالیٰ نے میری دعا کے ذریعے سے معاف فرما دیا۔
آدھی امت کو اللہ نے میری دعا کے ذریعے سے معاف فرما دیا، اور آدھی امت کو اللہ تعالیٰ عبد القادر جیلانی کی دعا سے معاف فرما دے گا۔ یہ میرے غوث کی شان ہے، ہاں یہ میرے غوث کا مقام ہے یار، ان کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں نا، شکر کے ہوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، شکر کے ہوش میں جو ہیں، شکر جو ہے ایک ولایت کا مرتبہ ہے، درجہ ہے، مقام ہے۔ ولایت کے 28 درجے ہیں، کتنے درجے ہیں؟ ان درجوں میں ایک درجہ جو ہے وہ شکر کا ہے، اور شکر کہتے ہیں کہ بندہ جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو مدہوش، یعنی بالکل اسے دنیا کا خیال نہیں رہتا، صرف اللہ کا خیال رہتا، اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، دنیا کا خیال نہیں رہتا۔ تو شکر کے عالم میں جب بندہ پہنچ جاتا ہے اسے دنیا کا ہوش نہیں رہتا، اللہ اللہ کرتا رہتا، بس اللہ کی یاد میں محو رہتا، مستغرق رہتا ہے۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں شکر کے ہوش میں جو ہے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، جو شکر کے جوش میں وہ تجھے کیا جانے۔ اگر سرکار غوث پاک کا مرتبہ پوچھنا ہے تو خضر علیہ السلام سے پوچھو، اور خضر علیہ السلام جب پوچھا گیا سرکار غوث پاک کے مرتبے کے حوالے سے تو خضر علیہ السلام فرماتے ہیں امام مہدی تک سرکار غوث پاک کی ولایت اور کرامت کے جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی اور ولی کو عطا نہیں فرمایا۔ وہ میرے غوث کی شان ہے، وہ میرے غوث کی ذات ہے۔ اور آپ کو بتاؤ میرے غوث تقدیر بدل دیا کرتے ہیں، سبحان اللہ، تقدیریں بدل دیا کرتے ہیں۔ اب وہ پھر لوگ سوال کریں گے تقدیر کیسے بدل جاتی ہے؟ تقدیر کی کئی قسمیں، میں نے اپنے عصر کے بعد جو درس دیا جاتا ہے اس سے میں نے تقدیر کی پوری تعریف کی ہے، تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں اور کون سی تقدیر کے حوالے سے کیا، وہ ساری باتیں انشاءاللہ میرے یوٹیوب چینل میں بھی آپ کو مل جائیں گے، آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ خیر اس پر نہیں جائیں گے، مگر سرکار غوث پاک کی دعاؤں کی وجہ سے آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تقدیریں بدل دیتا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت شیخ احمد فاروق سرہندی رحمت اللہ علیہ جانتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں جانتے ہیں؟ مجدد الفسانی، اعلیٰ حضرت سے پہلے کے مجدد، وہ مجدد جنہوں نے اکبر کے دین الہی کو جو انہوں نے بنایا تھا اس کو تہس نہس کر دیا تھا، وہ مجدد الفسانی۔ جانتے ہیں اکبر بادشاہ نے جب کہا دین الہی قائم کیا تھا، ہاں سب مل کے رہو، سب اپنے بھی پرائے بھی، اس نے شادی بھی ویسی کی تھی ہے نا، سب مل کے رہو، اس نے کیا تھا، دین قائم کیا تھا اس نے۔ اس کے دربار کے آداب تھے کہ اگر کوئی اس کے دربار میں آتا تو سجدہ کرتا۔ آپ لوگ سننا چاہ رہے ہیں؟ سنیں گے نا انشاءاللہ۔ پیچھے والے کو نیند آ رہی مجھے لگ رہا ہے، نیند آ رہی کیا؟ پیچھے والے میرے دوست نیند آ رہی کیا؟ زور سے کہیں سبحان اللہ، پیچھے والے کہیں سبحان اللہ۔ اب لگ رہا ہے کہ بھائی تھوڑا جاگے ہوئے، ہاں جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ شاعر نے کہا سحر قریب ہے تاروں کو نیند آئی ہے، شب فراق کے ماروں کو نیند آئی ہے۔ تو وہ دین قائم کیا اور اس کے دربار کا آداب تھا کہ جو بھی آئے تو سجدہ کرے۔ مجدد الفسانی نے کہا کہ میرا سر جھکتا ہے صرف خدا کے سامنے، غیر اللہ کے سامنے میرا سر نہیں جھکتا، یہ سر جھکے گا تو صرف خدا کے سامنے۔ اکبر نے ایک کام کیا، اپنے دربار میں آنے کا جو راستہ تھا اس پہ چھوٹا سا دروازہ بنا دیا، چھوٹا سا۔ اب جب چھوٹا دروازہ بنا تو اب لوگ گھسیں گے تو جھک کے گھسیں گے نا، گھسنا ہے تو جھک کے ہی گھسنا ہے۔ اور دروازہ بنا کر کے حضرت مجدد الفسانی کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب مجدد الفسانی پہنچے تو دیکھا کہ بھائی
یہاں تو معاملہ الگ ہے، یہاں جھک کے جانا پڑے گا، اور اس طریقے سے یہ تو مجھے اپنی بارگاہ جھکانا چاہتا ہے۔ دیکھیں اللہ کے ولی کی شان، آپ نے پہلے پاؤں داخل کیا، سر جھکایا نہیں، پہلے پاؤں اندر ڈالا، پھر گھسٹتے 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 گھر دروازے کے باہر آ گئے اور کہا کہ اکبر تم مجھے اپنی بارگاہ میں جھکانا چاہتے ہو، میرا سر صرف خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے، یہ سر صرف خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اس لیے کہ یہ جو ہمیں طریقہ ملا ہے کسی اور سے نہیں، یہ طریقہ ہمیں کربلا سے ملا ہے، یہ طریقہ ہمیں کربلا سے ملا ہے۔ حسین اعظم نے فرمایا یزید میرا سر کٹ تو سکتا ہے لیکن یہ سر کسی فاسق و فاجر کا آگے جھک نہیں سکتا، یہ ہاتھ کٹ سکتے ہیں لیکن کسی فاسق کے ہاتھ میں نہیں جا سکتے۔ کسی شاعر نے کہا تھا نا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ تو ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ کربلا سے ملا ہے، اس لیے ہم تمہارے آگے کبھی نہیں جھکنے والے۔ آپ جانتے ہیں حضرت شیخ احمد فاروق سرہندی مجدد الفسانی یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے دربار، جن کے یہاں کعبہ بھی آیا تھا، زمزم کا پانی بھی نکلا تھا، سبحان اللہ۔ آج آپ جائیں وہاں پہ، یہ بہت سارے نشانے آپ کو وہاں پہ دیکھنے کو ملیں گی۔ پنجاب میں آپ کا مزار ہے سرہند شریف میں، اور سلسلے نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے، اور آپ کی کتابیں، کیونکہ آپ مجدد ٹھہرے، مکتوبات ربانی آپ کی کتاب بہت لاجواب کتاب ہے۔ آپ کے ایک خلیفہ، ایک مرید، ان کا مزار جو ہے آپ کے برہان پور کی سرزمین پر ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں گیا تھا، جس دن آپ کے یہاں حافظ سعید صاحب کے بھائی کی شادی تھی، ہم لوگ برہان پور گئے تھے تو ہم لوگ اس مزار پہ حاضری بھی دی۔ اس سے پہلے بھی میں جا چکا ہوں، کئی بار ان کے مزار پہ حاضری ہو چکی ہے، لیکن اس دن بھی ہماری حاضری وہاں پہ ہوئی۔ وہ خلیفہ اور مرید ہیں کن کے؟ حضرت شیخ احمد فاروق سرہندی مجدد الفسانی کے، سبحان اللہ۔ ان کا نام ہے حضرت ہاشم کشمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ جیسے برہان پور میں انٹری کریں گے سب سے پہلے ان کا مزار آتا ہے دائنے سائیڈ میں، گئے ہیں ماشاءاللہ۔ اور ان کی کرامت کیا مانا آپ کو؟ ان کی کرامت، اب بات آئی تو سن لیں پھر، ہاں ان کی کرامت سن لیں کہ ان کو پہلے دوسری جگہ پہ دفن کیا گیا تھا، غالباً 1272 ہجری میں، غالباً، کیونکہ وہاں اس کی پوری تاریخ، پوری ہسٹری پوری لکھی ہوئی ہے۔ دفن کیا گیا تھا، لیکن وہ ندی کٹنے لگی تو آپ برہان پور کے اس وقت کے بڑے بڑے علماء کے خواب میں آئے اور کہا کہ مجھے یہاں سے نکالو اور دوسری کا منتقل کر دو۔ آپ نے سنا، آپ قریب کے لوگ آپ لوگ سنے ہوں گے۔ پھر علماء اکرام آئے اور قبر کو جو ہے کھودا گیا، جب کھودا گیا تو لاش موجود نہیں، لوگ پھر بند کر دیے اس کو، لاش موجود نہیں تو اس کو بند کر دیے۔ آپ رات میں پھر خواب میں آئے اور کہا کہ کل میں مکہ شریف چلا گیا، مدینہ شریف چلا گیا تھا، اب کل میری قبر کھودنا یا 2 دن کے بعد کھودنا۔ جب 2 دن کے بعد اس کو کھولا گیا تو لاش مبارک موجود، سبحان اللہ۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، سبحان اللہ۔ ہاں آئے ہائے سبحان اللہ۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں۔ ان کو کب سمجھ میں آئیں گے عقل کے اندھوں کو، کب سمجھ میں آئیں گے؟ تو خیر ان کو پھر وہاں سے نکال کر کے ابھی جہاں ہے آپ کو مزار، وہاں پہ دفن کیا گیا۔ الحمدللہ آج سے غالباً 3 سال پہلے مزار کو پھر دوبارہ پھر سے ڈیکوریشن اس کی گئی، مطلب پھر سے بنائی گئی ہے۔ جب ہم لوگ پہلے گئے تھے 2000 غالباً 12 یا 13 میں گیا تھا میں،
تو اس وقت بالکل پیک تھا مزار پورا. اب اس کو کھول دیا گیا ہے, مزار کو جو ہے جالی ولی لگا دی گئی ہے لوہے کی. ماشاءاللہ ضرور جائیں, زیارت کریں. اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں میں کہ شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کے خلیفہ آپ کے قریب ہیں. سبحان اللہ. جب ان کے خلیفہ کی یہ کرامت ہے, یہ شان ہے, تو پیر کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. ہے نا سوچنے والی بات. جب مرید کا یہ عالم ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ میں کل مدینہ میں تھا اس لیے لاش موجود نہیں, اب کھولنا قبر, اب جو ہے قبر کھولنا تو میں نظر آؤں گا. جب مرید کا یہ عالم ہے کہ مرید زندہ ہے تو پیر کا کیا کہنا. سبحان اللہ. پیر کے کیا کہنے. سبحان اللہ. تو جائیں برہان پر تو ضرور حاضری دیں. سبحان اللہ. خیر میں ذکر رہا شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ تعالی بڑے ولی قابل اور مجدد ٹھہرے. سبحان اللہ. ان کے بچے ایک حضرت کے پاس پڑھتے تھے. ان کے بچے جو ہے ایک حضرت کے پاس. اب آپ لوگ سوچ رہے ہیں حضرت کہاں سے کہاں چلے جا رہے ہیں. بہت لمبی بات ہو جا رہی ہے. ہاں لمبی بات ہو جا رہی ہے. نہیں ہو رہی نا, سمجھ میں آ رہی نا. کہ ایسا نہ ہو کہ میں یہاں سے وہاں ٹپا کھا رہا تھا, آپ لوگ لگ رہا ہے کہ حضرت کہاں سے کہاں چلے رہے ہیں. لیکن میں جہاں بھی جاؤں آؤں گا وہیں جہاں سے آپ کو سمجھانا ہے نا. اور جس طرح مشین ٹپے لیتی ہے تو اس کو پھر اس سے واپس لگانا پڑتا ہے, تو ہم کو ویسے لگانا پڑ رہا ہے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ ان کے بچے کسی حضرت کے پاس پڑھتے تھے. ایک بار جو ہے بچوں نے کہا کہ حضرت اب ہمارے گھر پہ آئیے نا. تو استاد گھر پہ آ گئے. جب استاد گھر پہ آئے تو مجدد الفسانی نے ان کے طرف توجہ نہیں کی. ان کے طرف بات چیت کوئی رسپیکٹ نہیں کیا, کوئی توجہ نہیں دی. حضرت چلے گئے ان کے بچوں کے استاد. تو بچے کہنے لگے ابا ہمارے حضرت آئے تھے, آپ سے بات نہیں کی, ہمارے ابا کو کوئی رسپیکٹ نہیں دیا, ہمارے حضرت کو بات نہیں کیا ہمارے استاد سے اچھے سے. تو مجدد الفسانی نے فرمایا بیٹے جب میری نظر تمہارے استاد پر پڑی تو ان کے پیشانی پر لکھا تھا کہ یہ جہنمی ہے. اب بتائیے ان کی نظر کا کیا عالم ہے. اللہ. امام اعظم, ایک بات اور یاد آ گئی, سن لے پھر آگے بڑھے گا انشاءاللہ. امام اعظم ابو حنیفہ, اور میں سب بتا رہا یہ سب باتیں میں آج سوچ کے نہیں آیا تھا جو بول رہا ہوں میں, ایک سے ایک بات نکلتی چلی جا رہی ہے, بات ہوتی چلی جا رہی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی کہ انسان جب وضو کرتا تو اس کے ہاتھ جب پانی گرتے نا تو پانی میں آپ دیکھ لیتے تھے کہ یہ آدمی ابھی کون سا گناہ کر کے آیا ہے. اگر وہ زنا کر کے آیا تو آپ سمجھاتے بیٹا غلط کام مت کرنا, زنا مت کرنا. سود کھا گیا تو بتا بیٹا سود مت کھانا, حرام بیٹا حرام مت کھانا. لوگ پر آپ کو کیسے معلوم. آپ فرماتے کہ جب تم وضو کرتے تمہارے پانی سے وہ زنا کے قطرے, زنا جو کیے تم نے اس کے قطرے پانی کے ساتھ ٹپک رہے تھے. اس پانی سے پتہ چل رہا تھا کہ تم نے جو گناہ کیا ہے اس کے اثرات پانی میں معلوم ہو رہے تھے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی نظر ہے. سبحان اللہ. اور ادھر شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی نظر کہ پیشانی کو دیکھ رہے کہ پیشانی میں کیا لکھا ہوا ہے. اب بچے بولے ابا کچھ ایسا کرو نا کہ ہمارے استاد کی پیشانی پر جو جہنمی لکھا ہے وہ ختم ہو جائے, مٹ جائے. تو آپ نے فرمایا کہ پیشانی پر کیا لکھا ہے اسے دیکھنا میرا کام ہے اور اس کو مٹانا میرا کام نہیں. اس کو مٹانا عبد القادر جیلانی کا کام ہے. اس کو مٹانا عبد القادر جیلانی کا کام ہے. تو بچے نے کہا کہ ابا پھر ایسا کرو نا کہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں عرضی لگا دو کہ مٹا دے. تو کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے میں آج عرضی لگاؤں گا, اگر قبول فرما لے تو کام ہو جائے گا. اب رات کو مجدد الفسانی نے عرضی لگا دی. جب لگا دی عرضی, اب صبح کو پھر وہی حضرت آئے, آپ فوراً اٹھے جا کے گلے لگا دیے. حضرت کو آپ نے گلے لگا لیا, گلے لگانے اچھے سے بات چیت کی, پرتپاک خیر مقدم کیا. جب چلے گئے تو بچے کہے ابا ابھی کل تو آپ چہرہ اٹھا کر دیکھ نہیں رہے تھے, کل تو حال یہ تھا کہ آپ بات کرنا گوارا نہیں کر رہے تھے, ایک ہی رات میں حال یہ کہ آپ گلے سے لگا رہے ہیں. مجدد الفسانی کہتے بیٹا جب کل آیا تھا نا تو چہرے پر کے پیشانی پر جہنمی لکھا تھا, آج جب آیا ہے نا تو پیشانی پر جنتی لکھا ہوا ہے. کہا ابا یہ سارا کچھ ہوا کیسے؟
मुजद्दिद अल्फसानी कहते बेटा रात को मैंने गौसे आदम की बारगाह में ये अरीज़ा पेश किया था, हुजूर मेरे बच्चों के उस्ताद की पेशानी में जो जहन्नमी लिखा है, जो तकदीर की बुराई है, उसे तकदीर की अच्छाई से बदल दीजिए। मैंने अरीज़ा पेश किया, गौस ने कबूल किया, और जैसे ही मेरे गौस ने कबूल किया, उसकी पेशानी पर जो जहन्नमी लिखा था उसे जन्नती से तब्दील फरमा दिया। ये मेरे गौस की शान है, ये मेरे गौस का मकाम है, ये मेरे गौस का मर्तबा है मेरे दोस्त। आज लोग कहते हैं गौस का मकाम, मैंने कहा मकाम समझना है गौस का। हाँ, हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक शहर है जिसका नाम है इलाहाबाद, है ना, सुने ना इलाहाबाद? हाँ, असल उसका नाम है अल्लाह आबाद, धीरे धीरे हो गया वो इलाहाबाद। अब तो योगी ने बदल दिया उसको, कर दिया प्रयागराज। उसका नाम क्या कर दिया? प्रयागराज। वहाँ इलाहाबाद में संगम है, गंगा जमुना सरस्वती, 3 नदी एक साथ मिलती है वहाँ पे, उसको संगम बोलते हैं। मैं वहाँ पे 3 साल रहा, पढ़ा वहाँ पे। तो इलाहाबाद को हुजूर मुजाहिदे मिल्लत इलाहाबाद को हिंदुस्तान का बगदाद कहते थे। अल्लाह, वजह क्यों? वजह क्या, किस लिए? इलाहाबाद में एक अल्लाह के वली हैं जिनका नाम है मुनव्वर अली शाह। क्या नाम है? अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर हर जुमेरात को मैं वहाँ जाता, हाजिरी देता, सलातो सलाम पढ़ते, वहाँ रहता। मुनव्वर अली शाह। और ये कौन है? ये सरकारे गौसे पाक को, सरकारे गौसे पाक ने जिनको बिला वास्ता खिलाफत से नवाजा है, यानी किसी के जरिए से नहीं, डायरेक्ट खिलाफत से नवाजा है। और ये क्या करते थे? सरकार गौसे पाक को वजू कराते थे। सरकार गौसे पाक को वजू कराया करते थे। जब सरकार गौसे पाक वजू करते थे, ये पानी डाला करते थे। वजू करा रहे सरकार गौसे पाक को, एक बार पूछा हुजूर ये आबे हयात है क्या? क्या सवाल किया? हुजूर ये आबे हयात है क्या जिसे पी करके खिद्र अलैहिस्सलाम हयात है? ये आबे हयात है क्या? इधर सवाल किया, उधर वजू कर रहे थे, चुल्लू में पानी था, लिया और कैसे पी लो। इस एक चुल्लू में 650 साल की जिंदगी है। क्या फरमाया मेरे गौस ने? इस एक चुल्लू में 650 साल की जिंदगी है। मुनव्वर अली शाह ने पी लिया। आप तारीख पढ़े तो आपको मालूम चलेगा। इलाहाबाद आप चले जाएं, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, इन खुर्रों को भी लेकर के आए, उठेंगे पिजामे वाले को, हाँ इनको दिखेंगी, वहाँ के हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा। खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। क्या कहा मेरे गौस ने? इस एक चुल्लू में 650 साल की जिंदगी है, पी ले। उन्होंने पी लिया, मुनव्वर अली शाह ने पी लिया। उनकी जिंदगी कितनी मालूम है? कितने साल जिंदा रहे? 708 साल जिंदा रहे। 50, 8, 58 साल उनकी जिंदगी, और 650 साल वो एक चुल्लू पानी पीने की वजह से सरकार गौसे पाक ने बढ़ा दिया। सुभान अल्लाह। हाँ, अब क्या क्या बताऊं मैं? हाँ, क्या क्या बताऊं? हमारे यहाँ तो कमी कुछ है नहीं, हमारे यहाँ तो कमी कुछ है नहीं। जितनी बोलेंगे रात गुजर जाएगी, मगर बात मुकम्मल नहीं होंगी। वक्त काफ़ी हो चला है, 11 बज के से भी ऊपर बज गया। अल्लाह अकबर। हाँ, क्या क्या ख़त्म कर दिया जाए? 11 के आगे बढ़ गया काटा। ठंड का मौसम है ना, आप लोगों को सोना भी है। एक वाक़या और सुन ली, फिर ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह ना, ठीक है? दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदिल जुद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मौसम ऐसा लग, दिल करा बोलते रहे। आज हकीकत बताऊं कि आज दिल भी मेरा चाह रहा आज बोलूं मैं, और याद भी ऐसी बातें आ रही, ज़हन में आ रही मेरी, दिल करा कि बस बोलते रहे। लेकिन सबका ख्याल करना है। एक बात ज़रूर,
دیکھیے یہ پروگرام کا مقصد صرف بول کر کے چلے جانا نہیں ہے، سن کر کے چلے جانا نہیں ہے. اس کا مقصد آپ جو پیسہ دے رہے ہیں، جو لگا رہے ہیں، جو وقت دے رہے ہیں، جو سارا کچھ انتظام ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ تعلیمات غوث اعظم پر عمل کریں، نمازوں کی پابندی کریں. کئی بار تو وعدے ہو گئے، ہاں اب وعدہ کرا کرا کے میں بھی سوچ رہا کہ کیا کروں. ہاں نوجوان نے کہا تھا کہ حضرت، کل ہی کہا تھا حضرت ہم لوگ صبح کو اٹھیں گے، سب کو اٹھائیں گے. اٹھیں گے تو اٹھائیں گے، یا اٹھیں گے تو اٹھائیں گے کیا؟ ہاں تو اس کا مقصد، اس کے مقصد کو آپ سمجھیں. بے شک غوث پاک کی شان سنیں، کرامتوں کو سنیں، لیکن تعلیمات غوث پر عمل کریں. میرے غوث 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. کتنے سال تک بھائی؟ 15 سال تک ہر روز یعنی ہر رات ایک قرآن مکمل کی. روزانہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے. ہم غوث کے ماننے والے ہیں نا، غوث کے چاہنے والے ہیں نا. ہم فرائض ہی ادا نہیں کر رہے، نوافل کو چھوڑ دیجئے، نفلوں کو تو چھوڑ دیجئے، ہم فرائض ہی نہیں ادا کر رہے ہیں. جو فرائض کو چھوڑ دے وہ کہاں سے غوث کا عاشق ہو سکتا ہے؟ ہاں وہ غوث کا عاشق ہو سکتا ہے؟ ہماری ماں اور بہنیں سن رہی ہیں، ان کے لیے بھی ہے. ہاں ان کے لیے بھی ہے، ان کا بھی حال یہی بس الا ماشاء اللہ. پروگرام رہا تو پھٹکے سے پہنچیں گی. ہاں کہیں چھوٹا چھوٹا کچھ رہا تو پھٹکے سے پہنچیں گی. او بین 11 چراغ جلانا، پورے 11 دن جلانا، بجھنے دینا نہیں، تیل اس میں سرسوں کا نہیں ہونا، چمیلی کا ہی ہونا ہے کہ نہیں ہے نا. چراغ بجھ گیا تو پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا. میری ماں جو کرنا ہے وہ کرو. ہاں چراغ بجھنے سے کچھ نہیں ہوتا، دل کا چراغ نہیں بجھنا چاہیے. ہاں یہ ظاہری چراغ بجھ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے غوث کو تمہارے چراغ کی ضرورت نہیں ہے. ہاں میرے غوث کو ہمارے چراغ کی، ہمارے شیرنی کی، ہمارے چادر کی، اس کی ضرورت میرے غوث کو نہیں ہے. میرے غوث صرف یہ چاہتے تھے کہ اللہ کا بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لے. ہاں ہماری عورتوں میں بہت ابھی دیکھیں نا، یہ 11ویں کا مہینہ آیا، اتنے سوال آتے ہیں. حضرت وہ ہمارے گھر میں بیکا کہہ رہی ہے کہ چراغ بند ہو گیا تو بھلے کچھ ہو جاتا. میں نے کہا بھائی کچھ نہیں ہوتا. ہاں وہ چراغ پھر ابھی اس دن میں فاتحہ کرنے گیا تھا تو وہ پیڑے کے ٹائپ کچھ بنا کے، وہ پتہ نہیں کس کا ہے، وہ ہے نا پیڑے ٹائپ بنا کر کے اس میں جلا رہے ہیں. اللہ یہ فضول خرچی ہے، یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی اللہ کو پسند نہیں ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا جو فضول خرچی کرتا ہے وہ گنہگار ہے. اور شیطان نے بھی کہا کہ جو فضول خرچی کرتا ہے وہ میرا بھائی ہے. ہاں فضول خرچی کرنے والا وہ میرا بھائی ہے. ہاں سرکار غوث پاک کے 11 نام کا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اس کے لیے آج کی رات کا حکم ہے کہ آج کی رات چلے گی، کل کی رات 11ویں شریف کی رات. ہاں آپ کل بولتے تو میں بول دیتا، وہ یاد ہی بات نہیں. خیر اس کا مطلب ہے کہ 11 نام کو پڑھ کر کے 11 کھجور پر دم کر کے جو کل کی رات کھا لیتا 1 سال تک وہ بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے نا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ نہیں ہو پایا تو اب کچھ نہیں ہوگا. اب بھی آپ غوث کو پکاریں، آپ کے بلائیں ختم ہوں گے انشاءاللہ. ہاں غوث کے نام کی تاثیر، غوث کے نام کا پاور اب بھی ہے، مگر یہ ہے کہ یہ صاف ہونا چاہیے. ہمارے گھر کی عورتیں وہ دیا پہ، وہ بتی پہ، اگربتی پہ، موم بتی پہ، چادر پہ، گاگر پہ، کس پہ نہ جانے اس پہ اعتقاد رکھتی ہیں، مگر اللہ والوں پر اعتقاد بہت کم کر دیتی ہیں. ہاں یہ ساری چیزیں لغو بھی ہو سکتی ہیں، لیکن تعلیمات غوث پر عمل کرنا لغو نہیں ہے، بلکہ آپ کے آخرت کی بہتری کا ذریعہ ہے.
جیسے کہ میں نے کہا فضول خرچی کے حوالے سے وہ بنا کے چراغ اس میں جلا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ابھی چراغ کے تعلق میں کہا نا سوال ایسے آتے ہیں ایسے سوال کے کیا بتائیں. وہ پاؤں میں بیڑی ڈالتے بتا رہے ہے نا بھک کی بیڑی. ہاں کس کی بھک کی. ہاں بھک کی بیڑی اور بھک مانگ مانگ کے بیڑی بناتے ہیں. بھیک مانگنا پڑتا ہے نا اس کے لیے. بتائیے اللہ کیا جہالت ہے کیا گمراہی ہے کیا جہالت ہے. بھیک مانگ کے آپ بچے کو بیڑی پہنا رہے کیوں پہنا رہے بھائی اس سے کیا ہو. اپنے پیسے نہیں چلتے اس کو. کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. سبحان اللہ. اب تو ایسا کہ یہ کیا ہندوستان پاکستان کہ یہاں کا پیسہ وہاں نہیں چلے گا وہاں کا پیسہ یہاں نہیں چلے گا. کون سی بات ہے یہ جہالت ہے یہ گمراہی ہے. پہلی بات یہ بھیک کی بیڑی جو بھی ہے یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہے. یہ اسلام میں نہیں ہے. منت ماننی ہے تو خالص منت مانی آپ کہ اگر میرا بیٹا اچھا ہو جائے یا بیٹا پیدا ہو یا بیٹی ہو تو اتنے روزے رکھوں گی یا اتنی نمازیں پڑھوں گی یا اتنا صدقہ کروں گی یا فلاں کو کھانا کھلائیں گے. یہ چیزیں ہیں. یہ بھیک مانگ مانگ کے بیڑی بنانا بعد میں اسی کو پھر ختم کر دینا ہے نا کیا کیا اتنا آپ کو معلوم نہیں بھائی. خیر جو بھی ہے یہ سب چیزیں اسلام میں نہیں ہے. میں نے کہا نا سوال آتے ہیں حضرات وہ گھر میں کہہ رہی ہے کہ چراغ ہونا 11 دن نہیں تو کیا ہوگا غوث پاک ناراض ہو جائیں گے. چراغ جلانے بجھنے سے غوث پاک ناراض نہیں ہوتے. نماز نہیں پڑھنے سے غوث پاک ناراض ہوتے ہیں. ہاں یہ فرض ہے. نماز جو ہے وہ فرض ہے. وہ چراغ جلانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے نہ مستحب ہے. ہاں مباح چیزیں ہیں وہ جلائے تو اچھی بات ہے نہ جلائے تو کوئی بری بات نہیں بلکہ مباح کے خلاف اولا کہا جائے. مطلب یہ کہ بھائی اگر وہ عقیدت سے ایک چراغ جلائے تو الگ بات ہے. وہ 11 جلا رہے تیل خرچہ کر رہے ہیں سارا کچھ ویسٹ کر رہے ہے نا. اب یہ سب بات بتا عورتیں کہ یہ حضرت اس کو بھگاؤ. ہاں اس کو بھگاؤ بھائی دوسرے کو لاؤ. یہ ہمارے پورے اس پہ پاری پھیر دے رہی ہے کہ نہیں ہے. وہ ایک بات یاد آ گئی مجھے شاید میں نے پہلے کہا بھی تھا. ایک جگہ حضرت تقریر کرنے کے لیے گئے تھے. بہت تقریر حضرت کی دھوم چل رہی تھی بہت. سب لوگ دعوت دیتے حضرت ہمارے گھر حضرت ہمارے گھر حضرت ہمارے گھر ہے نا. سب کے حضرت جا رہے تھے. ایک غریب تھا کہ حضرت ہمارے گھر میں بھی آؤ. ٹھیک ہے کل تمہارے گھر میں دعوت ہے. چلے گئے حضرت. حضرت بے نمازی پر بہت تقریر کر رہے تھے. بے نمازی ایسے ہوتے بے نمازی ویسے ہوتے خوب تقریر کر رہے تھے. ان نے بلا لیا اپنے گھر پہ حضرت ہمارے گھر میں دعوت ہے. اب وہ چلا گیا ان کے گھر پہ. جیسے ہی گیا تو بولا حضرت تم بیٹھو میں بازار سے سامان لے کے آتا کچھ کھانے پینے کا. اب حضرت بیٹھے تو جو گھر میں تھی وہ بول رہی ہے حضرت تم کیوں آ گئے ہمارے گھر پہ. وہ بول رہی کیوں میں بہن کیا ہو گیا. ہاں اللہ خیر کر کچھ گڑبڑ تو نہیں کیا ہو گیا. حضرت جو مسل رکھا ہے نا یہ کھانا کھانے کی دعوت دیتے اور اس سے مار مار کے مار ڈالتے. ہاں اس سے مار مار کے مار ڈالتے. حضرت بولے بہن تیرا بہت بہت شکریہ بہن بہت اچھا کام کری بہن. اب میں یہاں 1 منٹ بھی نہیں رہتا. اب جو ہے 1 منٹ بھی نہیں رکتا بہن میں جا رہا ہوں. اب وہ باہر نکلے تو ادھر سے ان کے شوہر آ رہے تھے جنہیں دعوت دی تھی. وہ آدمی آ رہا تھا. ارے حضرت کہاں جا رہے. میں جا رہا. ارے حضرت کہاں جا رہے. میں جا رہا. یہ گھر میں آیا گھر میں بیوی کو بول رہی کیا کر دیا تو نے کیا کہہ دیا تو نے حضرت کیوں چلے جا رہے. بولے میں کیا کہہ دی. وہ جو مسل رکھا مانگ رہے تھے بولے ہم کو دے دو تو میں نے کہی کہ نہیں میرے ابا کیسے لائی میں نہیں دیتی. اتنی بار غصہ کر کے چلے گئے. ارے نالائق ایسی تجھے 4 لا کے دیتا میں حضرت کو ناراض کر دی تو. مسل لیے حضرت کے پیچھے حضرت لو مسل. حضرت اور بھاگ رہے ہیں یہ دکھا رہا مجھے مسل. حضرت لو مسل. حضرت اور بھاگ رہے ہیں ہے نا. یہ حال ہو گیا. میں ایسی تقریر کر رہا ہوں کل کو میری بھی دعوت نہ ہو جائے. کل کو میری بھی دعوت نہ ہو جائے تو ڈر لگ رہا ہے بھائی. مردوں سے نپٹا جا سکتا ہے ان سے نپٹا نہیں جا سکتا. بہت کا بھی ہے دیوانی کا
اب کون کون سا بولوں میں؟ خاندان والوں کے اندر بلکہ الٹا تو یہ کہ موت ہو جائے تو آپ فاتحہ کر دیں، غوث پاک کے نام سے بھی ہو جائے اور اس مردے کے نام سے بھی ہو جائے، ہاں یہ بہتر طریقہ ہے۔ اور اس میں چھوت کا اس سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ ایک اپنے روم میں رہے، ادھر آپ فاتحہ کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ کا کھانا کھاتے نہیں کیا کہ وہ حرام ہو جاتا؟ بھائی اس کے ہاتھ کا کھانا کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ حرام ہو جاتا کیا؟ ارے ان کے ہاتھ کا کیا، ان کے منہ کا کھانا کھانا چاہیے، بیوی ہے تو ہاں خاندان والے کے اندر مالتے تو خاندان والوں کو تو خاندان والے کو تو بتا رہا ہوں کہ بابا کیوں ایسا کر رہے ہیں، ہاں ایسا کر کیوں رہے ہیں زبردستی کا؟ جو چیزیں ہیں نہیں اس کو زبردستی ٹھوس کیوں رہے لا کر کے شریعت میں؟ ہاں ان چیزوں اپنے آپ کو بچائے، گھر والوں کو بولے نا کہ یہ چیزیں غلط ہے۔ ان میں جو ہوتی ہے نا ہماری جو بوڑھی اماں جو ہوتی ہے ان کی چلتی ہے بہت، ان کی بات تو پتھر کی لکیر۔ اب وہاں اب آیا پوتا تو چل تو نکل رہے، تجھے کیا پتا چل، اور بیٹا آیا تو اماں ایسا نہیں، تجھے کیا پتا میں بچپن سے کرتی آ رہی، نکل ہٹ۔ اب بولے تو بولے کون وہاں پہ؟ ہاں اب وہ جب کسی کی سن نہیں رہی ہے، ان کی مرضی چلتی ہے تو بیٹا بولتا جان دو حضرت، اماں جیسا کہ اس پہ عمل کریں گے۔ مگر بات یہ چیزیں شریعت میں جائز نہیں ہے، یہ جہالت کے کام ہے، یہ چیزیں جہالت ہیں، جہالت کے کام ہے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے، بہت ضروری ہے اپنے معاشرے کی اصلاح کیجیے۔ سب سے اہم چیز نماز پہ دھیان دیجیے۔ یہ چراغ جلانا، یہ بھکی بیڑی، پھنا بیڑی، یہ دھماکہ، یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب بعد میں ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اصل چیز ہے نماز۔ روز محشر کی جان گداز بود، اولی ای پرشش نماز بود۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہوگا وہ یہی ہوگا کہ نماز پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا۔ سب سے پہلا سوال، وہ بھکی بیڑی کا سوال نہیں ہوگا وہاں پہ، ہاں وہ چراغ جلانے کا سوال نہیں ہوگا، وہ چھوت کا سوال نہیں ہوگا وہاں پہ، وہاں سوال یہ ہوگا کہ نماز پڑھا تھا یا نہیں، نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے۔ سب سے پہلا سوال نماز کے حوالے سے ہوگا۔ اس لیے میری ماں اور بہنیں سن رہے ہیں، ان سے میں کہوں گا کہ آپ پہلے نمازوں کی پابندی کریں۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ چراغ جلائیں تو وہ قبول بھی ہے، وہ بہتر بھی ہے۔ نماز ہی کچھ نہیں، سال میں ایک بار 11ویں میں چراغ جلا دیے تو کیا غوث پاک تم سے راضی ہو جائیں گے؟ ہاں یہ تو ہم ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ بھائی اپنی مرضی کا، جب چاہے کام ہو گیا، اپنا کام ختم ختم۔ ہاں اسلام میں نہیں چلتا، ہاں وہاں دل دیکھا جاتا ہے، نیت دیکھی جاتی ہے۔ اس لیے آپ بھی نماز پڑھیں، میری ماں اور بہنیں وہ بھی نماز پڑھیں، اور وہ اپنے گھر کے فرد کو جگائیں۔ آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو جگائیں، نمازوں کی پابندی کروائیں، اسی میں ہماری آپ کی ہم سب کی بھلائی ہے۔ واقعہ رہ گیا انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے، ٹائم ہو چکا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے کوئی غلطی ہو گئی ہے میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔